اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بڑا مرتبہ ہے شہزادی کونین، بڑی فضیلت ہے اس عصمت مطلقہ کی۔ بہت طویل گفتگو کرنے کا موقع اور محل نہیں ہے، بس سلامتی گفتگو کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ شہزادی کونین، اللہ اکبر، ایک جملہ کہہ رہا ہوں بچوں، یہ میرا ذاتی جملہ ہے اور شاید اسی جملے سے ہماری بخشش بھی ہو جائے، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ پر ایک گندا الزام لگا، توجہ فرمائیے گا۔ 7 الزام علامہ طبری سے لے کر دیگر علماء اہل اسلام نے لگایا۔ تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو سب سے غلط جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ جناب خدیجہ کی شادی رسول خدا سے تیسری شادی تھی، توجہ فرمائیے، رسول خدا سے جناب خدیجہ کی شادی تیسری شادی تھی، یعنی 2 شادی پہلے خدیجہ کی ہو چکی تھی اور وہ تیسری زوجہ بن کے رسول کی خدمت میں گئے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے اپنے سینے پہ نقش کر لینا، یہ بحث کرنے کا نہ موقع ہے اور یہ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ خدیجہ کی پہلی شادی ہوئی تھی رسول سے کہ دوسری شادی ہوئی تھی کہ تیسری شادی ہوئی تھی، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بچوں اگر سمجھ گئے تو میری خطابت آگے بڑھ جائے گی کہ وجود فاطمہ ہی طہارت خدیجہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وجود فاطمہ ہی طہارت خدیجۃ الکبریٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ کیا دلیل ہے کہ جو خدا اس فاطمہ کے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھنا گوارا نہ کرے، نوح کی پیشانی میں رکھنا گوارا نہ کرے، ابراہیم کی پیشانی میں رکھنا گوارا نہ کرے، اسماعیل کی پیشانی میں رکھنا گوارا نہ کرے، وہ خدا کسی نجس جسم سے متصل ہو کر رحم خدیجہ میں نور فاطمہ نہیں دے سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ وجود فاطمہ ہی طہارت عصمت خدیجۃ الکبریٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس کے رحم مبارک سے عصمت مطلقہ کا نور طلوع ہو رہا ہو، وہ نور جو آدم کی پیشانی میں نہ گیا، نوح کی پیشانی میں نہ گیا، صلب پیغمبر میں براہ راست آیا۔ تو اگر خدیجہ تیسری یا دوسری بیوی بن کے گئی ہوتی تو صرف زوجہ ہی رہتی، کبھی فاطمہ جیسی بیٹی نصیب نہ ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو یہ ہے عظمت شہزادی کونین جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ سوچئے کہ غیر معصومہ ہونے کے بعد بھی جناب خدیجہ کا انتخاب وجود فاطمہ کے لیے کیوں ہوا؟ ایک سوال کا جواب سن لیجئے اور آج کی مجلس تمام کر دوں گا کہ وجود فاطمہ کے لیے رحم خدیجہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ بہت بڑے راز ہیں، معصومین نے بھی اس کے بارے میں بیان کیے، لیکن سننا اس لیے کہ اللہ کو خدیجہ کا عمل اتنا پسند آیا۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق کسی صحابی نے سوال کیا کہ مولا اللہ کو سب سے اچھا کام کون سا پسند ہے؟ اللہ کس کام کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ آیا نماز کا نہیں، آیا روزہ نہیں،
آیا حج؟ نہیں. آیا زکوٰۃ؟ نہیں. تو مولا پھر کون سا کام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ شاید حضرت خدیجہ الکبریٰ اس دلیل سے ثابت کر کے میں اس کو تمام کر دوں گا. توجہ بتا لیں. امام نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ جو اللہ کو کام ہے وہ ہے احسان. نہیں، وہ ہے احسان. قرآن مجید میں اللہ نے اس کا بہت آسان طریقے سے ذکر کیا ہے، اور یہی وہ فقرہ ہے، وہی پسندیدہ کام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے معاشرے کو، ماحول کو، خانوادگی زندگی کو، عزیز و اقارب کو، صلہ رحمی کو، معاشرات کو، سماجیات کو مینٹین کیا ہے، مرتب کیا ہے، منظم کیا ہے، تاکہ آپس کی بھائی چارگی اور محبت قائم اور دائم رہے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اور اس کے لیے کیا قرآن میں ایک قانون بنایا، ایک دستور العمل بنایا، ایک ترتیب حیات بنایا، اصول حیات بنایا کہ دیکھو اگر یہ کام تم کرتے رہو گے تو تمہاری معاشرے میں بھی عزت رہے گی، گھر میں بھی عزت رہے گی، میری نگاہ میں بھی عزت رہے گی، اس لیے کہ سب سے پسندیدہ میرا کام ہے. کیا کہا سورہ رحمان میں؟ حل جزاء الاحسان. تھوڑا بچوں بولا کرو، بہت آسان آیت پڑھی ہے میں نے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اس ایک چھوٹی سی آیت کہ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو اللہ نے اسی قانون سے پورے معاشرات کو، پورے سماجیات کو مینج کیا ہے، منظم کیا. کہا دیکھو یہ کام میرا پسندیدہ کام ہے، جو تم پر احسان کرے تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم بھی پلٹ کر اس پر احسان کرو. توجہ ہے نا میرے عزیزو؟ اب آئیے پھر اس آیت کے ذیل میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے سوال ہوگا. سن لیجئے گا جناب خدیجہ کی ایک عظمت بیان کر کے میں اس کو تمام کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک ترتیب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بیان کرنا بہت ضروری ہے. پھر مولا سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ کام احسان ہے. کہاں؟ جو احسان کرے گا اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور کسی بھی اجرت کا اللہ نے قرآن میں اعلان نہیں کیا ہے. اٹھائیے قرآن، لیکن ہاں اسی احسان کی اجرت کا کئی جگہ اعلان کیا. کیا کہا؟ لا یضیع اجر المحسنین. دیکھو احسان کرو گے نا تو ہم محسنین کی اجرت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ اکبر، اتنا پسندیدہ کام ہے اللہ کا احسان. اب پھر امام سے سوال ہوا کہ اللہ نے اسی کام کو سب سے زیادہ پسند کیوں کیا؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عبادات ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. فرزند رسول لفظ احسان کو اللہ نے اتنا پسند کیوں کیا؟ اب معصوم کا جواب سنیے. فرماتے ہیں کہ یہی وہ احسان ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا ظرف پہچانا جاتا ہے، انسان کی فطرت پہچانی جاتی ہے، انسان کی نیت پہچانی جاتی ہے، انسان کا ظرف پہچانا جاتا ہے، انسان کا ضمیر پہچانا جاتا ہے. کہ جو انسان کی پوری پول کھول کے رکھ دیتا ہے. مولا وہ کیسے؟ کہ اگر کسی کے ظرف کو پہچاننا ہے تو اس پر احسان کر کے دیکھو. کسی کے ظرف کو پہچاننا ہے تو اس پر احسان کر کے دیکھو. اگر با ظرف ہوگا تو تمہاری عزت کرے گا، کم ظرف ہوگا تو تمہاری برائیاں کرتا پھرے گا. سلامت رہو، سلامت رہو مولا. تو یہ احسان کے ذریعے انسان کے ظرف کی پہچان ہوتی ہے. بچوں تمہارا مستقبل خدا روشن کرے. ایک جملہ دے رہا ہوں. امام نے پھر فرمایا صرف ظرف کی پہچان نہیں ہوتی، عقل کی بھی پہچان ہوتی ہے. سلامت رہو. احسان کا عقل سے ربط کیا ہے؟ احسان کا عقل سے ربط کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے بندوں پہ احسان کیا کہ نہیں؟
کہ اگر ہماری خلقت نہ ہوتی تو نہ دین ہوتا، نہ دین کا نشان ہوتا، نہ نظام ہوتا، نہ اصول ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلا احسان تو اس کا یہ ہے بندوں پر کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب اگر کسی کی عقل کو پرکھنا ہے تو اس کے سامنے ہماری فضیلت پڑھو۔ اگر تائید کر رہا ہے تو سمجھنا صاحب عقل ہے، اگر انکار کر رہا ہے تو سمجھنا بے وقوف بیٹا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مل کے بولے ایک احسان سے کتنی چیزوں کی پہچان ہوئی۔ پھر امام نے فرمایا مولا اور بھی کچھ طریقہ ہے؟ کہاں؟ انسان کی فطرت بھی احسان سے پہچانی جاتی ہے۔ کہا اچھا مولا وہ کیسے؟ کہا کسی کی عزت اس کی اوقات سے زیادہ کرو۔ کیا سن رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کسی کی عزت، کسی کا احترام، اس کی حیثیت اس کی اوقات سے زیادہ کرو۔ اگر فطرت کا صحیح آدمی ہوگا تو تمہارا بھی احترام کرے گا، اور اگر فطرتی فسادی ہوگا تو فرعون بن کے محلے میں گھومے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو ضمیر کی بھی پہچان احسان سے، عقل کی پہچان احسان سے، ظرف کی پہچان احسان سے، شعور کی پہچان احسان سے۔ تو اب اللہ کو اتنا یہ کام پسند ہوا، کیوں ہوا؟ یہی وہ ایک ایسی دکھتی رگ ہے کہ جو پورے شجرے کھول دیتی ہے۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ اب آئیے تاریخ اسلام میں اب مجھے جواب دیجئے کہ سب سے زیادہ اللہ کے دین پر رسالت کے اعلان سے پہلے کس نے احسان کیا؟ بچوں تھکنا نہیں، میں بہت کچھ دے رہا ہوں، ایک مجلس ہماری سنو گے تو 5 مجلس تم خود تیار کر لو گے۔ اسلام کے اوپر، اللہ کے دین پر اعلان رسالت سے پہلے اور اعلان رسالت کے بعد کس ذات نے احسان کیا؟ بات مکمل کر رہا ہوں، بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 2 ذات کا احسان بہت بڑا ہے۔ مال سے جس نے احسان کیا اس کا نام خدیجہ ہے، اور جان سے جس نے احسان کیا اس کا نام ابو طالب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم محسنین کی اجر کو ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ کا یہ معصوم کا قول ہے کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ کام احسان ہے۔ پھر پوچھنے والا نے پوچھا کہ اللہ میرے مولا احسان سب سے پہلے کس پہ کرنا چاہیے؟ احسان سب سے پہلے کس پہ کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا سب سے پہلے احسان اپنے ماں پہ کرو، کہا اس کے بعد پھر ماں پہ کرو، اس کے بعد پھر ماں پہ کرو، پھر اس کے بعد آخر پھر باپ پہ کرو۔ مولا 3 بار ماں پر احسان کرنا ہے، اس کے بعد باپ پہ احسان کرنا ہے، آخر کیوں؟ اللہ نے دونوں کا مرتبہ برابر رکھا ہے، دونوں کی عظمت برابر رکھی۔ امام نے فرمایا نہیں، ماں کا مرتبہ اور ہے، باپ کا مرتبہ اور ہے۔ ایک جملہ قسم خدا کی آپ کی روح تڑپ جائے گی، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی پوری تاویلات پیش کروں اور تفسیرات پیش کروں، لیکن ایک جملہ امام کا تڑپ جائیے گا۔ پوچھنے والا پوچھا مولا کچھ وضاحت فرمائیے، کہ اللہ نے ماں کا مرتبہ زیادہ رکھا ہے، باپ کا مرتبہ رکھا ہے، لیکن ماں کے مقابلے میں، کہ مولا کیوں؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد پر احسان باپ اس کے پیدا ہونے کے بعد کرتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ سلامت رہو۔ بیٹے پر احسان، اولاد پر احسان باپ اس کے پیدا ہونے کے بعد کرتا ہے، لیکن ماں
اس کی ولادت سے پہلے بھی احسان کرتی ہے اور اس کی ولادت کے بعد بھی احسان کرتی ہے۔ کہ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو اللہ کو احسان بہت پسند ہے۔ بات آ گئی مجمع خدیجہ کا نمک کھا کے بیٹھا ہے اور نمک کا حق ادا ہو رہا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ نمک حلالوں کا مجمع ہے۔ نہیں، آپ نے بول نہیں فرمایا جو ذو الشیرہ کی روٹی بھول جائے وہ خدیجہ کا نمک کیا یاد رکھے گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ آخری بات پر مجھے اجازت دے دینا، لیکن یہ بات مکمل کر رہا ہوں کہ اللہ کو احسان بہت پسند ہے۔ وجود فاطمہ کیسے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کو احسان بہت پسند ہے اور اس نے احسان کرنے والوں کی بڑی تعریف کی ہے، اس کی بشارتیں قرآن مجید میں ہیں، کئی جگہوں پر موٹیویٹ کیا ہے پروردگار عالم نے، حوصلہ افزائی کی ہے، تاکید کی ہے، احسان کرو احسان کرو احسان کرو، اور حکم بھی دیا ہے اور دو ہی چیز کا کہ عدل کرو اور احسان کرو۔ یہ سارے آیات اور سارے کلمات آپ بچوں کے اور بھائیوں کے ذہن میں ہیں، میں اس پر بہت تفصیلی روشنی ڈالنا نہیں چاہتا۔ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بس وہ آخری فقروں میں مکمل کر کے مسائل کی منزل کو طے کرنا چاہتا ہوں، توجہ کا تھا۔ تو میرے اللہ تجھے احسان بہت پسند ہے اور تو نے ہر احسان کرنے والے کو عظیم سے عظیم اجر دیا ہے، تیری اجر سے کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ابراہیم نے تیرے اس اجر پہ شکر ادا کیا، موسیٰ نے کیا، ایوب نے کیا، یعقوب نے کیا، ہر نبی نے تیرا اس کا شکریہ ادا کیا کہ پروردگار میں نے جو نیکیاں کی تھی، جو احسانات کیے تھے، تو نے اس کی اجرت ہمیں دے دی۔ تو اللہ کو احسان بہت پسند۔ اے میرے پروردگار عالم، تو کہہ رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بندوں کو تاکید کر رہا ہے احسان کرو احسان کرو، یہ میرا پسندیدہ کام ہے۔ تیرے دین پر دو ذات کا بڑا احسان ہے پروردگار، تو نے انہیں کیا دیا؟ میں نے کہا خدیجہ کا نمک بولے گا، پروردگار تو نے انہیں کیا دیا؟ ایک احسان کرنے والی ذات کا نام خدیجہ ہے، ایک احسان کرنے والی ذات کا نام ابو طالب ہے۔ خدا آواز دے گا جو میں نے دیا وہ کسی نے نہ دیا، جو میں نے دیا وہ کسی نے نہ دیا۔ یا اللہ تو نے احسان کے بدلے میں کیا دیا؟ کہا خدیجہ کو فاطمہ جیسی بیٹی دے دی۔ خدیجہ کو فاطمہ جیسی بیٹی دے دی، ابو طالب کو علی جیسا بیٹا دے دیا۔ توجہ رہے میرے عزیزو، اے میرے اللہ، یہ تیری دو ذات کا احسان تھا۔ ایک ذات کو تو نے فاطمہ عطا کیا، ایک ذات کو تو نے علی عطا کیا، لیکن ایک اور ہے جس کا احسان ہے، ایک اور ذات ہے جس کا تیرے دین پر بے شمار احسان ہے، اور جس کو تو نے کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا۔ پروردگار اسے تو نے کیا دیا؟ قدرت آواز دے گی بیٹی ہوگی خدیجہ کی، بیٹا ہوگا ابو طالب کا، مگر نسل چلے گی محمد مصطفیٰ کی۔ سلامت رہو، نسل چلے گی محمد مصطفیٰ کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہر امام نے اپنا تعارف یبن رسول اللہ سے کیوں کروایا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ خدیجہ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔ عظمت شہزادی کونین کو ہمارا لاکھوں سلام۔ خدیجہ جیسی ماں نصیب ہوئی، اور ایک جملہ عالم اسلام سے کہتا ہوا اپنی خطابت کو آخری مرحلے سے قریب کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی جملہ آسان نہیں ہے، اس کو اپنے دل پہ نقش کریے گا۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، خبردار، خدیجہ سے کسی ماں کا مقابلہ نہ کرنا۔
بھائی اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ خدیجہ سے کسی بھی ماں کا مقابلہ نہ کرنا. ارے تم جیسوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جزو پدر نہیں ہے. اگر صرف جزو پدر ہوتی تو عارضی رشتہ ہوتا. یہ حقیقت مطلقہ کا رشتہ ہے، یہ رسالت کا جز ہے. فاطمہ میرا جز ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. کیسے وہ مسلمان رسول کا سامنا کریں گے جنہوں نے وفات رسول کے بعد فاطمہ کے گھر پہ آگ اور لکڑی جمع کی؟ بس ارباب ادب، میرا وقت ختم ہو گیا اور مجلس تمام ہو رہی ہے. فضائل اور مصائب کا مرحلہ الگ الگ ہے، جیسا کہ امام نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا اور 8ویں امام نے. فرش اعلیٰ مجلس حسین مصائب اور فضائل پر سب سے زیادہ اگر کسی امام نے روشنی ڈالی ہے تو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام. بچے ہو، ابھی سے اپنے کو آمادہ نہیں کرو گے تو آگے چل کے نہیں کر پاؤ گے. بچے ہیں، فرش پہ بیٹھے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. فضائل کمال مجلس کا نام ہے اور مصائب مال مجلس کا نام ہے. فضائل میں اگر آپ نے پوری طرح سے شرکت نہیں کی تو ہو سکتا ہے آپ کی معافی ہو جائے، مگر امام فرماتے ہیں مصائب میں تم اجنبی بنے بیٹھے رہے. میری دادی کو بڑا دکھ ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص چاہتا ہے کہ میری دادی کی فہرست میں اپنا نام شامل کرے اور کروائے تو یاد رکھے جب بھی ہمارے مصائب ہوا کریں تو یوں رویا کرے جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی جوان کے لاشے پہ روتی ہے. یا بنیا یا بنیا. ہاں ارباب ادا، یہ وہ ایام شروع ہو گئے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. رسول کی ایک چہیتی بیٹی تھی، امت مسلمہ نے اسے بھی چین سے رہنے نہ دیا. اللہ اللہ، کس تکلیف میں شہزادی نے وہ دن گزارے ہیں. مقتل کی روایتوں سے لے کر اور تاریخ کی کئی کتابوں میں یہ جملے ملتے ہیں. خدا کے لیے بچوں اپنی آواز بلند کر کے رونے کی عادت ہو جائے. کسی امام کو خاموشی کا رونا پسند نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. روئیے تو کسی کا چہرہ دیکھ کے مت روئیے، رونا ہے تو فاطمہ کے لیے روئیے. آج دختر رسول کا ماتم کرنا ہے. ہاں یہ عزاداری، یہ ایام، یہ سیاہ کپڑے، یہ سیاہ چادریں، یہ سیاہ ماحول ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ حسین کی ماں دنیا سے چلی گئی. اللہ اللہ، میں کیسے جملے ادا کروں. کتنی صابرہ تھی شہزادی، کتنی صابرہ تھی. صاحب ریاض مقتل کی روایت میں فقرہ لکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے احساس کا اتنا خیال تھا بی بی فاطمہ کو کہ انہوں نے علی تک کو نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. اللہ اکبر. خدا کے لیے اپنی آوازیں بلند کر کے رونا. علی تک کو نہ بتایا، اس لیے کہ شہزادی کو یہ ڈر تھا کہ اگر میرے بچوں خاص طور سے حسین کو پتا چل گیا کہ ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، زمین پہ پچاڑے کھا کے روئے گا، اے اماں تم نے مجھ کو نہ بتایا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. تاریخ کے فقرے ہیں فاطمہ نے کسی کو نہ بتایا. ہاں ارباب ادا، در اور دیوار کے بیچ میں مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے. آنے والے ذاکرین انشاءاللہ اس خمسے میں بہترین خطبہ اور علماء ہیں، آپ ان سے مستفید ہوں گے اور وہ شہادت کی جو تاریخ آئے گی وہ شہادت پڑھی جائے گی.
میں بس علامتی مسائل کے فقرے آپ کی خدمت میں عرض کر کے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ کس طرح سے شہزادی نے وہ جو مرحلہ طے کیا ہے، اللہ اکبر، وہ کسی خاتون کے اندر جگر نہیں تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بی بی کو آنے کی آگے کیا ضرورت تھی؟ بچوں یہ یاد رکھنا، ہر امام اور ہر حجت خدا نے اپنا اپنا عہد پورا کیا ہے۔ رسول سے علی نے عہد کیا تھا کہ جب تک میری زندگی ہے آپ کا بال بھی ہونے نہیں دوں گا، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے جتنوں کو قتل کیا وہ اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کیا ہے، رسول کے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عہد کیا تھا رسول کی محافظت کا اور رسول کی حفاظت کا۔ جب رسول کی وفات کے بعد اب علی کا دور آیا تو فاطمہ نے عہد کیا تھا علی سے، اللہ اے ابو الحسن میں آپ کی حفاظت کروں گی، میں آپ کی محافظ بنوں گی۔ بس یہی وجہ تھی کہ جب فاطمہ کو احساس ہوا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، ارے بی بی دوڑ کے آگے بڑھ گئی، ارے خدا کے لیے علی کو نہ لے جاؤ۔ ایک شقی نے ایسا کوڑا مارا، فاطمہ زمین پہ گر گئی، ایک طرف حسن کھڑے ہوئے، ایک طرف حسین، اماں اماں ہم سہارا دے رہے ہیں۔ خود معصومین کہتے ہیں کہ جب بچوں نے بابا کا دامن پکڑا، بچوں کو تازیانے مارے گئے، حسین کو تماچا مارا گیا، حسن کو تماچا مارا گیا۔ واہ محمد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت میں جناب سیدہ